محشر کے جو نقشہ کھینچا ہے، جو بیان کیا ہے قرآن، بھائی بھائی کا نہیں، باپ بیٹا کا نہیں، ماں بیٹے کا نہیں، بہن بھائی کا نہیں، دوست دوست کا نہیں، کوئی کسی. اچھا، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس جگہ کے یہ حالات ہیں نا، وہاں تو جو کچھ بھی ہوگا اس کو نہ آپ پہچان سکتے ہیں، نہ آپ کو پتہ ہے ابھی کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا، اور کس کے ساتھ ہوگا اور کس کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ تو ہے بات کی بات. ہاں ہوگا یقیناً ہے، صحیح، میرے رب کی بات ہے، بالکل ٹھیک. لیکن اگر اس کا ٹریلر دیکھنا ہے تو آج اس وقت، آج کے زمانے میں، ابھی آپ نے جو فیگر بتائے ہیں، انہی فیگروں کے اندر کیا آج یہ وقت نہیں ہے کہ جس کے ساتھ جس کو یہ ہو گیا کورونا وائرس، وہ باپ بیٹے کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، ماں بیٹے کا نہیں، بہن بہن کا نہیں، شوہر بیوی کا نہیں، مطلب کوئی کسی کا نہیں ہے. بالکل ٹھیک. لوگ لاش کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں، تدفین کرنے نہیں جا رہے، نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رشتے بھول چکے ہیں. تم کو قیامت آج دکھا رہے ہیں ہم. آئے ہائے، کیا مثال آپ نے دی ہے صاحب. میں آپ کو شب معراج کے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ اس کو آسان نہ لیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہن عذاب ہے. اور قیامت کا منظر اس وقت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ وہاں آپ کو مہلت و فرصت نہیں ہے، یہاں پھر کچھ لمحے کی مہلت و فرصت ہے. یہ ایام کی فرصت نہ سوچیں، یہ مہینہ مل جائے گا، 2 مہینے مل جائیں گے، 3 مہینے مل جائیں گے، ہو سکتا ہے 6 مہینے مل جائیں. لیکن یہ ماہ جو ہیں وہ بقول آپ کے کہ اس دن جو پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ یہ اتنی قیامت کے وقت جو گزرے گا، تو وہ وقت ایسا گزر رہا ہے کہ آپ کو دن نہ مہینوں کا پتہ چلے گا نہ دن کا پتہ چلے گا. آج اپنے ہی سگے رشتے کو، جس کو اللہ نہ کرے کسی کو ہو، لیکن اللہ سب کی حفاظت فرمائے، لیکن جن کو بھی یہ مرض ہوا ہے، آج ابھی نیو یارک کی بات میں بتا رہے تھے، آپ ذرا ایک جملہ اور پوچھتے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہاں پر لاشیں نہیں مل رہی ہیں، جی بتایا انہوں نے، لاشیں نہیں دی جا رہی ہیں، ٹرکوں میں لاشیں بھر کے جو ہے وہ سمندروں میں پھینکی جا رہی ہیں، دفنانے کی جگہیں نہیں ہیں. بالکل نہیں. یہ دنیا کے وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں کہ جن کو ناز تھا، جو دنیا کی طاقت کے رب بنے ہوئے تھے، اللہ نے ان کے رب کو ایسے جھکایا ہے، ایسے دکھایا ہے کہ تمہاری اوقات اتنی سی جو ہے نا وہ ایک وائرس کی نہیں ہے. ابھی رب نے اپنا جلال نہیں دکھایا، ابھی رب کے جلال کی، اچھا اس کی سنت بھی نہیں ہے نا. وہ دیکھیں، مچھروں کے ذریعے سے، ابابیلوں کے ذریعے سے، کرونا وائرس کے ذریعے سے اوقات بتا شاید. دیکھیں ایک اور بھی لمحہ ہے، یہ دیکھیں، یہ قیامت کا منظر ہے. میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ قیامت آئے گی نہیں، قیامت آ گئی ہے، قیامت چل رہی ہے، قیامت جاری ہے. یہ حالات آپ کے سامنے اس وقت نفسا نفسی کا عالم کہاں نہیں ہے، کس ماحول میں نہیں ہے. صحیح بات. یعنی یہاں تک کہ اگر روٹی اور پانی کی محتاجگی اتنی ہو گئی ہے کہ آپ یقین کریں کہ یہ پورا نقشہ آپ کو یہ اس پہ بھی ملے گا، بیماری پہ ملے گا، مرض میں ملے گا، روٹی کے اوپر ملے گا. وہ آپ دجال کی باتیں کریں گے، آپ اس کی بات کریں گے، یہ سب واقعات جو کچھ ہے نا، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، اگر بصارت اور بصیرت کے انداز میں دیکھیں تو ایک ایک چیز آپ کے سامنے موجود ہے اور وقت نہیں ہے. ٹھیک. سوال پیدا ہو گیا، سوال یہ پیدا ہو گیا، یہ ٹیبلٹ ہے میرے پاس اس وقت، اس کے اندر میرا ڈیٹا ہے، بلا تمثیل عرض کروں، یہ ڈیٹا اگر کرپٹ ہو گیا، میموری کارڈ اگر کرپٹ ہو گیا، تو ہو سکتا ہے شاید اس کو کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ریکور کر لے، اور مائٹ بی پاسبل اگر کرپٹ زیادہ ہو جائے تو وہ ریکور نہ کر پائے، تو یہ ڈیٹا سارا لاسٹ ہو جائے گا. بروز محشر میں اس ترنگ میں جاؤں کہ میرے پاس تو نمازوں کا بہت ڈیٹا ہے، عبادات کا بہت ڈیٹا ہے، تلاوت کا بہت ڈیٹا ہے، اور وہاں پر قدرت جو ہے اس کو یہ کہہ کر کرپٹ ڈیٹا کے اندر ڈال دے کہ ہم نے تو کچھ قبول ہی نہیں کیا، پھر کیا رہ جائے گا. ماشاءاللہ، سلامت رہیں. کیا بات، اچھی بات کی آپ نے. میرے پاس 2 سے 3 منٹ ہے، یہی وقت ہے، اور بات بڑی ہے جو شاید وقفے سے کر لیتا ہوں. ایک بات تو یہ دیکھ لیجئے، اس میں کوئی شک نہیں
کہ شفاعت سب سے بڑی شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اگر آپ سب سے چھوٹی دیکھیں تو ایک لگایا ہوا درخت بھی، وہ بھی آپ کے لیے شافع محشر بن سکتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات۔ ٹھیک ہے، کسی کا بچہ ساقط ہو گیا ہے، وہ چلا گیا تو وہ بھی جنت کے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، ماں باپ کو پکارے گا۔ یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن اب آپ نے جو بات کی، اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں کچھ باتیں حقیقتاً اور حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ نمازیں، روزے اللہ قبول کرنے والا ہے، کسی کو یہ حق نہیں ہے کہنے کا، لیکن اللہ خود کہہ رہا ہے تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا۔ کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ جی جی جی، یہاں تک ویل للمصلین، مسلین پر بھی وہ لعنت بھیج رہا ہے، ہر چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو کیا کربلا میں حسین کے قاتل کیا نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کیا ابن ملجم کیا نماز نہیں پڑھتا تھا؟ آئے ہائے، وہ تو وہاں تو یہ تھا کہ جلدی جلدی سر کاٹو، ثم کیا روزے نہیں رکھتا تھا؟ اثر کا وقت آ رہا ہے۔ کیا وہ منکر رسول تھا؟ نہیں، شیطان اللہ کے حکم کا منکر ہے، اللہ کا منکر نہیں ہے، اللہ کا منکر نہیں ہے۔ وہ التجا کر رہا، پروردگار مجھے بنا دیتا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے عبادتیں کی، خود گنوا رہا ہے۔ لہذا حقیقت کو سامنے رکھیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بنیاد بنا لیں گے تو پھر ظالم اور مظلوم کا فلسفہ ختم، پھر قاتل و مقتول کا فلسفہ ختم، پھر عادل اور اللہ کی عدالت کا نظام ختم، پھر سب وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ فلسفہ ختم، پھر یہ سب ختم۔ بس چور ہے، ڈاکو ہے، قاتل ہے، ظالم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ عاشق رسول ہے، لہذا بخش دیا جائے گا۔ پھر نظام قدرت جو ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، قانون الہی ختم ہو جائے گا، عدل الہی پر بات آ جائے گی، قرآن کے فیصلوں پر بات آ جائے گی۔ یہاں تک پروردگار کر رہا ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میرے سوا کسی کی شفاعت کر سکے؟ اگر رب اپنی ربوبیت پر آ جائے، اگر رب اپنی قدرت و کاملہ پر آ جائے، اگر وہ اپنی ملکیت پر آ جائے کہ روز محشر وہ کہہ رہا ہے میں ہوں اس کا مالک، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے صاف، کون ہے جو میرے اذن کے بغیر کسی کی شفاعت کرتے؟ تو یہ اذن الہی پر موقوف ہے، لہذا اللہ کا اذن جو ہے، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے مومن، اے ایمان والوں ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ، ایمان والوں ایمان لاؤ۔ کل میں نے ایک جملہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو۔ تو جب وہ صاحبان ایمان ہے تو پروردگار تو کیوں کہتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرو؟ کیا وہ متقی نہیں ہے؟ اور اگر متقی نہیں ہے تو صاحب ایمان کیسے؟ اگر صاحب ایمان ہے تو کیوں بار بار کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو؟ کیوں تم اس سے کہہ رہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بار بار کہہ رہا ہے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہیں، کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا، لہذا اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہ بار بار یہ فرصت کا موقع ہے، یہ لمحہ ہے۔ قبل اس کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں، ابھی 1 سال پہلے انہوں نے فرمایا کہ قبل اس کے چند مہینے پہلے بھی فرمایا، قبل اس کے کہ یہ بوا، یہ بلا تمہارے گھروں میں داخل ہو جائے، اپنے اعمال کو، اپنی فکر کو صحیح کر لو، اور وہ بات سمجھ لو کہ یہ اللہ جو ہے وہ عدل بھی کرتا ہے۔ ٹھیک سب جی، علامہ صاحب کیا پیغام دینا چاہیں؟ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ بالکل حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت جو ہے وہ ایسا ہی ہے۔ اللہ ہم پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کی آل کے صدقے میں، ان کے خاص اصحاب کے صدقے میں، اور جو نیک لوگ ہیں، بڑے بڑے اللہ نے جو ہے نا بزرگان۔ دیکھیے مقام منصب اللہ دیتا ہے، اللہ ہی اس کا اذن سے سب کچھ ہوتا ہے، ایسا ہی، اور اذن الہی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے۔ تو جتنے لوگوں کو منصب ملے نا، بڑے بڑے اولیاء بنے، جو بھی بنا، وہ اذن رب کے بغیر نہیں بنا، ایسا ہی، اور اس کے بعد ان کے صدقے میں ملا سب کچھ۔ تو اگر ہمیں مملکت خدا داد پاکستان بھی انہی کے صدقے میں ملا، بے شک، کوئی شک ٹھیک ہے۔ دیکھیے اصحاب اکرام کی اس تعلیمات کو بھی لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ، کہ انہوں نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا جس طرح احترام کیا، جس طرح ان کا منصب بتایا، جس طرح ان کا مقام بتایا، چونکہ آپ تو سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے،
اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ سن رہے ہیں، وہ دیکھ رہے تھے، اور جو دیکھ رہے تھے وہ بتا رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے۔ تو آج آپ کو ہر جگہ پہ ملے گا، تو کوئی آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ لیکن اس کے باوجود اپنے رب کی اطاعت اور اس کی فرما برداری اور اس کے سامنے جھک جانا اور اس کو آل ان آل سمجھنا، چونکہ بہرحال وہی سب سے بڑی طاقت رکھنے والا ہے، اس سے بڑی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی مددگار نہیں ہے، اور اب تو دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا، اب تو دنیا کو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ